درِ شہوار کو شہیر کی مری میں موجودگی اب بہت ہی بری لگنے لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے اس کے ارد گرد ہی منڈلاتا رہتا ہے، اور جیسے ہی اسے 2 سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا پاتا ہے تو فوراً سے اس کے پاس بات کرنے پہنچ جاتا ہے۔ اب ایک دفعہ تو وہ ولید کی آنکھوں میں دھول جھونک ہی چکی ہے۔ جب ولید دور سے آ رہا ہوتا ہے اور اسے کسی آدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھتا ہے تو آ کے طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیتا ہے، لیکن درِ شہوار سر درد کا بہانہ کر کے اسے کہہ دیتی ہے کہ پتہ نہیں کون تھا، تاکہ وہ مزید سوال جواب نہ کر پائے۔ لیکن اگر دوسری دفعہ بھی ولید نے اسی آدمی کو درِ شہوار کے ساتھ دیکھا تو یقیناً اسے شک تو ہوگا کہ یہی آدمی آخر ہمیشہ کیوں درِ شہوار کے ارد گرد نظر آتا ہے۔ اور پھر اگر تیمور بھائی نے شہیر کو درِ شہوار کے قریب بھی پھٹکتا دیکھ لیا، وہ تو شہیر کو اتنے اچھے سے جانتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا ہی حشر کریں گے درِ شہوار کا، کیونکہ وہ تو شہیر کو تب سے شدید نفرت کرتے ہیں جب اس کے گھر والے ہمارے گھر میں باتیں سنا کے گئے تھے اور یہی کہہ کے گئے تھے کہ اتنے چھوٹے گھر کی لڑکی ہماری بہو بننے کے قابل نہیں، اور ہمارے پیرنٹس کو بھی اتنا کچھ سنایا تھا کہ آپ لوگ صرف لالچ کی وجہ سے ہمارے بیٹے کو پھنسانا چاہتے ہیں، لیکن اپنی بیٹی کو سنبھال کے رکھیں۔ اب اگر وہ شہیر کو یہاں دیکھ لیں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ شاید درِ شہوار بھی ابھی تک شہیر کو نہیں بھول پائی، اور اب جب کہ وہ ایک اچھی فیملی سے بیلونگ کرتی ہے تو اسے لگ رہا ہے کہ اب شہیر کے گھر والے اسے ایکسیپٹ کر لیں گے، انہی چکروں میں شہیر کے ساتھ پھر رہی ہے، اور درِ شہوار اپنے لاکھ صفائیاں پیش کرے گی، اس کے باوجود بھی تیمور بھائی اس کا اعتبار کرنے والے نہیں۔ اب درِ شہوار کو وہی مری جہاں پہ آنے کے لیے وہ تڑپ رہی تھی برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور سوچتی ہے کہ جلد از جلد یہاں سے نکل جائیں تاکہ تیمور بھائی ایک دفعہ بھی یہاں پہ شہیر کو نہ دیکھ پائیں۔ تو وہ ولید کے سامنے واپسی پہ جلدی جانے کے اوپر اصرار کرنے لگ جاتی ہے۔ ولید کہتے ہیں کہ ابھی تو آئے ہمیں 2 دن ہی گزرے ہیں، اور ہمارا کون سا یہاں زندگی بھر رہنے کا ارادہ ہے، ہفتے کا ہی تو ٹرپ ہے۔ لیکن درِ شہوار بضد ہوتی ہے کہ ہمیں آج کے آج ہی واپس جانا ہے۔ ولید اس کی یہ ضد سن کے حیران ہوتا ہے کہ آخر اچانک سے اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک دن پہلے تو مجھے بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہی تھی کہ آپ نے تو میرا زندگی کا پرانا خواب پورا کر دیا۔ ولید کسی بھی قیمت پہ آئمہ اور تیمور کو بور کرنا نہیں چاہتا، اور وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ واپس جائیں گے اور جو بھی وجہ بتائیں گے تو یقیناً آئمہ اور تیمور کو بھی واپس ہی جانا پڑے گا۔ وہ درِ شہوار سے کہہ دیتا ہے کہ تمہاری بہت سن لی، میں نے تمہیں یہاں آنے سے پہلے بھی روکا تھا کہ ہم لوگ اکیلے کبھی چلے جائیں گے، تب چاہے تم 2 دن کیا اسی دن بھی واپس جانے کا کہتی تو میں واپس چلا جاتا، لیکن اب ہم کسی اور کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ ہنی مون ٹرپ بھی میں نے انہی کے لیے پلان کیا تھا۔ تمہیں لاکھ روکا تھا کہ ان کے ساتھ جانے کی ہمیں ضرورت نہیں، لیکن تم ہی بضد تھی کہ نہیں لازمی جانا ہے اور ابھی جانا ہے، تو اب جب تک ان کا ٹرپ ختم نہیں ہوتا ہم یہاں سے واپس نہیں جانے والے۔ اب درِ شہوار ولید سے کہتی ہے کہ بھئی آئمہ اور تیمور کا ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، اور نہ ہی وہ کوئی اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ وہ خود سے واپس نہ جا سکیں، وہ یہاں بے شک ہفتے کے لیے رک جائیں اور جب مرضی واپس جائیں، لیکن مجھے ابھی واپس جانا ہے اور آپ مجھے لے کے ہی جاؤ گے۔ وہ اپنا ہنی مون خوب انجوائے کریں اور اس کے بعد جب ان کا دل چاہے تبھی واپس آ جائیں۔ ولید کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں واپس لے جاؤں گا، لیکن مجھے ایک بھی سالڈ ریزن بتاؤ، آخر اب یہاں پہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم اتنی جلدی واپس جانا چاہتی ہو؟ تو درِ شہوار جسے دعا کی اتنے دنوں سے تو کوئی فکر نہیں ہو رہی تھی، اور ایون آئمہ اور تیمور بھی اپنا ہنی مون ٹرپ کینسل کرنے کے لیے تیار تھے کہ دعا کی طبیعت جب ٹھیک ہو جائے گی تو ہم سب تبھی چلے جائیں گے، لیکن یہ درِ شہوار کی ہی ضد کی وجہ سے اتنی جلدی یہاں پہ آئے۔ اب وہی درِ شہوار پتہ نہیں کس منہ سے ولید کے سامنے دعا کی فکر کر کر کے دکھاتی ہے کہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کہ دعا کی طبیعت کتنی خراب ہو رہی ہے، لیکن ولید بڑے ہی پرسکون انداز میں کہتا ہے کہ بھئی دعا کی طبیعت تو یہاں آنے سے پہلے جتنی خراب تھی اس کی بجائے اب تو ٹھیک ہوتی جا رہی ہے۔ پر درِ شہوار اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتی تو الٹا چڑھائی شروع کر دیتی ہے، اور آگے سے ولید کو سنانا شروع کر دیتی ہے کہ بھئی آپ کی بیماری تو جیسے کیسے میں نے برداشت کر لی، لیکن اگر میری بیٹی میں بھی یہی بیماری ہوئی تو میں بالکل برداشت نہیں کر پاؤں گی، ایسے جیسے اگر یہ بیماری باپ سے بیٹی کو منتقل ہو گئی تو یہ ولید کی خوشی سے ہوئی ہوگی، یا ولید کا ہی کوئی قصور ہوگا جس کی وجہ سے دعا میں یہ بیماری منتقل ہو جائے گی۔ اب ولید کہتا ہے کہ یہ تو کوئی وجہ نہیں، تم بلا وجہ ہی
الٹے سیدھے بہانے بنا رہی ہو۔ تو در شہوار مزید چڑھائی شروع کر دیتی ہے کہ اگر میری بیٹی کو ایسی کوئی بیماری ہوئی نا تو میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ولید ہی بالآخر ہار مان کے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم کل واپس چلے جائیں گے اور آئمہ اور تیمور کو کہیں گے کہ وہ جتنے دن یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں آرام سے رہیں، اور ویسے بھی ایک ڈرائیور اور گاڑی ہم ان کے لیے یہیں چھوڑ کے ہی جائیں گے۔ در شہوار کہتی ہے کہ جیسے آپ کا دل چاہے ویسے ہی کریں، بس مجھے یہاں سے جلدی نکلنا ہے۔ اب شہیر جو کہ در شہوار سے ہی ملنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، وہ دروازے کے باہر کھڑی ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ولید کو جو بیماری ہے اس کی وجہ سے در شہوار بہت زیادہ پریشان ہے، اور اسے ان دونوں کی لڑائیوں سے یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ در شہوار ولید کے ساتھ محض خوش رہنے کا دکھاوا کرتی ہے۔ اس کی زندگی بالکل ویسی آئیڈیل نہیں ہے جیسی کہ وہ شو کرواتی ہے۔ ادھر ولید جب کمرے سے باہر نکلتا ہے تو شہیر موقع دیکھ کے فوراً سے در شہوار کے کمرے میں کال کر دیتا ہے۔ در شہوار بھی بے دھیانی میں فون اٹینڈ کر لیتی ہے، تو دوسری طرف شہیر کی آواز سن کے اس کا غصہ مزید بھڑک اٹھتا ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتی، اور تمہاری وجہ سے میرا سارا ٹرپ بھی برباد ہو چکا ہے۔ حالانکہ مجھے بہت شوق تھا مری آنے کا، لیکن پتہ نہیں تم نے کیوں یہاں پہ آ کے میرا سارا موڈ خراب کر دیا۔ شہیر پوچھتا ہے کہ بھئی میری وجہ سے اپنا ٹرپ کیوں برباد کر رہی ہو؟ تو در شہوار کہتی ہے کہ تیمور بھائی تمہیں جانتے ہیں، اگر انہوں نے تمہیں یہاں پہ دیکھ لیا جو تم بار بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو وہ تمہیں یا مجھے کسی کو لازمی مار دیں گے۔ شہیر کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ تمہیں میری جان کی پرواہ ہے؟ تو در شہوار کہتی ہے کہ تمہاری نہیں پر اپنی جان کی پرواہ ضرور ہے، لیکن شہیر ڈھٹائی سے کہتا ہے کہ بھئی ڈرنا چھوڑ دو اور سچائی کو تسلیم کر لو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تو ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں پڑے گا، بلکہ ہم شادی کر کے سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ باقی کی زندگی گزاریں گے۔ یہ تو میں جانتا ہی ہوں کہ ولید کے ساتھ تم نے کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے شادی کی ہے، ورنہ وہ تمہارا آئیڈیل بالکل نہیں، اور تم اس کے جیسے انسان کے ساتھ نہ تو خوش رہ سکتی ہو اور نہ ہی اس سے محبت کر سکتی ہو۔ اتنا تو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اب ہماری یہ محبت کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ اب میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کے تم سے شادی کرنے کے لیے بھی قدم اٹھا سکتا ہوں، اور پھر اس کے بعد تمہاری زندگی میں ہر وہ آسائش ہوگی جس کا تم نے خواب دیکھا تھا، اور فائنلی شہیر کا یہ پھینکا ہوا جال کامیاب ہو ہی جائے گا اور در شہوار اس میں پھنس ہی جائے گی۔ در شہوار کہیں نہ کہیں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ شہیر جو بھی کہتا ہے وہ ہے تو سچ ہی، ولید کے ساتھ میری زندگی کوئی خوبصورت تو نہیں گزر رہی، بلکہ صرف ایک دکھاوا اور گزارا ہی ہے۔ کیوں نہ شہیر جیسے مکمل انسان کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی میں ساری کی ساری خوشیاں حاصل کر لوں، لیکن صرف ولید کی دولت ہے جو کہ شہیر سے کہیں زیادہ ہے، اور اسی کی وجہ سے در شہوار سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ پر کیا در شہوار شہیر کے حق میں فیصلہ کر پائے گی اور اس کے جال میں مکمل طور پہ پھنس جائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔